فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانۂ بصیرت. فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. عزیز سامعین کرام، ہم کتاب پڑھ رہے ہیں خطۂ اجتہادی کی کرشمہ سازیاں، اور اس میں ہم اس کی بلند خوانی کرتے ہوئے صفحہ 182 تک پہنچے ہیں. آج کا بیان جو ہے وہ صفحہ 182 سے شروع ہوگا اور اس کا ٹائٹل ہے شہادت برادران امام حسین. سب سے پہلے جس ہستی کا تذکرہ آ رہا ہے ان کا نام ہے ابو بکر بن علی. اس کے بعد برادران امام حسین نے میدان کا رخ کیا کہ آپ کے سامنے ہی راہ خدا میں قربان ہو جائیں. سب سے پہلے ابو بکر بن علی، جن کا اصلی نام عبداللہ تھا، اور ان کی والدہ لیلہ بنت مسعود بن خالد بن ربیع بن مسلم بن جندل بن نہشل بن دارم التمیمی تھیں. ابو بکر کے رجس کا انداز یہ تھا: میرا باپ علی ہے، صاحب مناقب و مفاخر، بنی ہاشم میں کریم اور صاحب فضل و شرف. یہ حسین رسول اکرم کا فرزند ہے اور میں چمکتی ہوئی تلوار کے ذریعے سے اس سے دفاع کروں گا. میری جان اس برادر معظم پر قربان ہے. پروردگار مجھے اس قربانی کا اجر جزیل عطا فرما. یہ سن کر زہر بن قیس النخعی نے حملہ کیا اور آپ کو شہید کر دیا. عمر بن علی. اس کے بعد دوسرا بھائی میدان میں آیا اور اس نے اپنے بھائی کے قاتل کو مخاطب کر کے رجس پڑھا: میں تم سب کا خاتمہ کر دوں گا، مگر افسوس ہے کہ میں اس کافر زہر کو نہیں دیکھ رہا ہوں. نکل اے زہر، سامنے آ. عمر سعد سے انعام چاہتا ہے؟ تجھے آج ہی جہنم واصل ہونا ہے، جو بدترین جگہ شعلوں کے درمیان ہے، کہ تو نے حق کا انکار کیا ہے اور تو بدترین بشر ہے. پھر اس پر حملہ کر کے اس کا کام تمام کر دیا اور مسلسل تلوار چلاتے رہے. میرے سامنے سے ہٹ جاؤ، میں ایک شیر غضبناک کے مانند ہوں. میں تمہیں اپنی تلوار سے کاٹ ڈالوں گا، اور میں نہ بھاگنے والا ہوں اور نہ کبھی چھپنے والا ہوں. لیکن آخر میں درجہ شہادت پر فائز ہو گئے. عثمان بن علی. اس کے بعد عثمان میدان میں آئے، جن کی والدہ جناب ام البنین بن حزام بن خالد تھیں اور بنی کلاب سے تعلق رکھتی تھیں. آپ نے اس انداز سے رجس پڑھا: میں صاحب مفاخر عثمان ہوں اور میرا باپ پاکیزہ کردار علی ہے، جو اس رسول کا بھائی ہے جس کی ہدایت کا سلسلہ تمام حاضر و غائب تک پھیلا ہوا ہے، اور پھر جہاد کر کے راہ خدا میں شہید ہو گئے. عبداللہ بن علی. اس کے بعد عبداللہ میدان میں آئے. ان کی والدہ بھی جناب ام البنین تھیں اور انہوں نے یہ رجس پڑھ کر حملہ کیا: میں صاحب شرف و فضل اور صاحب کردار علی کا بیٹا ہوں، جو رسول کی تلوار اور ان سے ہر مصیبت کا دفع کرنے والا تھا، اور پھر داد شجاعت دے کر شہید ہو گئے. اس کا ریفرنس آ رہا ہے مقتل خوارزمی 28/2 اور 29 سے. تبری حمید بن
مسلم کی زبانی نقل کرتے ہیں کہ میں نے اس دن حسین کو یہ کہتے سنا کہ خدایا اس قوم سے بارش کو روک دے اور اسے زمین کی برکتوں سے محروم کر دے، خدایا اگر انہیں چند دن بھی آرام دے تو میں ان میں جدائی ڈال دے اور انہیں مختلف حصوں میں تقسیم کر دے۔ ان کے حکام کبھی ان سے راضی نہ ہوں کہ انہوں نے مدد کا وعدہ کر کے ہمیں بلایا اور اب ہمیں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے پیادوں پر حملہ کیا اور سب کو بھگا دیا۔ اس کے بعد جب صرف 3-4 افراد رہ گئے تو ایک اچھا خاصا لباس طلب کر کے اسے پارا پارا کیا اور پہن لیا تاکہ بعد میں ظالم لوٹنے نہ پائیں، اور کسی لباس ذلت کو گوارا نہ کیا، لیکن شہادت کے بعد بحر بن کوب نے اسے بھی لوٹ لیا۔ ابو مخنف کا بیان ہے کہ مجھ سے عمرو بن شبیب نے محمد بن عبد الرحمن کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ بحر بن کوب کے دونوں ہاتھ ایسے ہو گئے تھے کہ سردیوں میں ان سے پانی ٹپکتا تھا اور گرمیوں میں لکڑی کی طرح خشک ہو جاتے تھے۔ شہادت عباس بن امیر المومنین۔ مقالۃ الطالبین کے مطابق آپ انتہائی وجیح اور جمیل انسان تھے، اور قد و قامت کی کیفیت یہ تھی کہ اسب دور کا پابرکاب سوار ہو جاتے تھے تو پیر زمین پر خط دیتے جاتے تھے۔ آپ کا لقب قمر بنی ہاشم تھا، اور روز عاشور آپ امام حسین کے علمدار لشکر تھے۔ اولاد ام البنین میں سب سے بڑے تھے اور سب سے آخر میں درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ مقتل خوارزمی کی روایت ہے کہ عباس سقائے حرم تھے۔ جب خیمے سے برآمد ہوئے تو اس طرح رجس پڑھ رہے تھے: خدائے عزیز و عظیم کی قسم اور مکہ و زمزم کی قسم، حتیم اور صحن کعبہ کی قسم کہ میں آج اپنے خون میں نہانے کے لیے آیا ہوں، صاحب مناقب و مفاخر حسین کی خدمت میں جو تمام اہل فضل و کرم کے امام ہیں۔ ریفرنس ہے مقتل خوارزمی 29/2 سے 30 تک۔ ارشاد مفید صفحہ 24، اعلام الورا صفحہ 244، مسیر الاحزان صفحہ 53، لہوف صفحہ 45 کے مطابق جب امام حسین پر پیاس کا غلبہ ہوا تو آپ نے فرات کا رخ کیا اور عباس کے آگے آگے چل رہے تھے، جس کے بعد لشکر ابن سعد نے راستہ روکا، اور مناقب ابن شہر عاشوب کے متعلق تنہا حضرت عباس پانی کے لیے فرات کی طرف گئے اور دشمنوں نے حملہ کر دیا، جس کے جوابی حملے میں آپ کا رجز یہ تھا: میں ہرگز موت سے نہیں ڈرتا ہوں جب تک کہ تلواروں کے درمیان چھپ نہ جاؤں۔ میرا نفس حسین کے نفس مطہر کی سپر ہے۔ میں عباس ہوں اور مجھے سقائی کا کام انجام دینا ہے، اور مجھے روز جنگ کسی مصیبت کا کوئی خوف نہیں ہے۔ آپ نے دشمنوں کو فرات سے ہٹا دیا، لیکن یزید بن الوقار الجہنی نے ایک درخت خرما کے پیچھے سے حملہ کیا، اور حکیم بن الطفیل نسبی نے اس کا ساتھ دیا، اور اس طرح آپ کا داہنا ہاتھ قلم ہو گیا۔ آپ نے بائیں ہاتھ کے سہارے حملہ شروع کیا۔ اب آپ کا رجس یہ تھا: خدا کی قسم اگر تم نے میرا داہنا ہاتھ قلم کر دیا ہے تو بھی میں اپنے دین کی حمایت کرتا رہوں گا اور اپنے صادق الیقین امام سے دفاع کرتا رہوں گا جو رسول طاہر امین کا فرزند ہے۔ اس کے بعد حکیم بن الطفیل الطائی نے دوسرے شانے کو بھی قلم کر دیا، اور آپ نے اس طرح سے رجس پڑھا: اے نفس خبردار، کفار سے خوفزدہ نہ ہونا اور رحمت پروردگار پر خوش رہنا، تجھے نبی مختار کے ساتھ رہنا ہے۔ ان لوگوں نے ظلم کر کے میرا بایاں شانہ قلم کر دیا ہے، تو پروردگار انہیں واصل جہنم کر دینا۔ اس کے بعد ایک ملعون نے گرز آہنی سے حملہ کیا اور آپ درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ مناقب ابن شہر عاشوب صفحہ
221/2 اور 222 کا ریفرنس اس کے اندر لکھا ہے۔ مقتل خوارزمی کا فقرہ ہے کہ اس حادثے پر امام حسین نے اس طرح مرثیہ پڑھا: اب میری کمر ٹوٹ گئی اور راہ چارہ و تدبیر مسدود ہو گئی ہے۔ اس کا ریفرنس بھی مقتل خوارزمی 30/2 سے آ رہا ہے، اور یہاں پر اس صفحے کا اختتام ہوتا ہے اور ہم پہنچتے ہیں صفحہ 186 پر، جس کا ٹائٹل ہے مقتل اطفال اہل رسول۔ پہلا سب ٹائٹل ہے طفل شیرخوار۔ مقتل خوارزمی وغیرہ کا بیان ہے کہ حسین در خیمر پر آئے اور آ کر آواز دی: لاؤ میرے علی کو لے کر آؤ تاکہ میں اسے رخصت کر دوں۔ خواتین نے بچے کو امام کے حوالے کیا اور آپ نے اسے بوسہ دینا شروع کیا۔ فرمایا: ویل ہے اس قوم کے لیے کہ اس کا مقابلہ روز قیامت تیرے جد سے ہوگا۔ ابھی بچے کو گود میں لیے ہوئے تھے کہ حرملہ بن کاہل اسدی نے بچے کو نشانہ بنا کر تیر مارا اور امام کی گود میں اسے ذبح کر دیا۔ امام حسین نے خون کو چلو میں لے لیا اور آسمان کی طرف پھینک دیا: خدایا، اگر آج ہماری نصرت کی مصلحت نہیں ہے تو اس قربانی کو ہمارے مستقبل کا ذخیرہ بنا دینا اور اس ظالم قوم سے انتقام ضرور لینا۔ یہ کہہ کر گھوڑے سے اترے اور تلوار سے قبر بنا کر نماز ادا کر کے بچے کو خون میں ڈوبا سپرد خاک کر دیا۔ ریفرنسز ہیں: مقتل خوارزمی 32/2، تاریخ طبری طبع یورپ 360/2، ابن کثیر 188/8۔ نوٹ: واضح رہے کہ واقعہ کہ یہ انداز صرف ایک خلاصہ ہے، ورنہ اگر در خیمہ ہی پر پیار کر رہے تھے تو گھوڑے سے اترنے کے کیا معنی تھے؟ کیا پیار کرنے اور رخصت کرنے کے لیے بھی سوار ہونے کی ضرورت ہے؟ افسوس کہ قدیم مورخین نے واقعات کربلا کو بطور خلاصہ بیان کرنے ہی کو تاریخی ضرورت قرار دیا۔ یہ نوٹ جو ہے یہ محترم علامہ جوادی صاحب کا ڈالا ہوا ہے۔ صفحہ 187، ایک اور فرزند حسین۔ طبری کا بیان ہے کہ عبداللہ بن عقبہ غنوی نے ابو بکر بن حسین بن علی کو ایک تیر مار کر قتل کر دیا، جس کے بارے میں ابن ابی عقب شاعر کہتا ہے: بنی غنی کے پاس ہمارے خون کا ایک قطرہ ہے اور بنی اسد کے پاس دوسرا، جس کا ذکر یوں ہی ہوتا رہے گا۔ راہ فرات کا مارکہ۔ طبری نے بعض حاضرین معرکہ کربلا کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ جب حسین پر پیاس کا غلبہ ہوا تو گھوڑے پر سوار ہو کر فرات کا رخ کیا۔ بنی ابان بن دارم کے ایک شخص نے فوجوں سے پکار کر کہا: حسین اور پانی کے درمیان حائل ہو جاؤ اور ان کے ساتھی فرات کی طرف نہ جانے پائیں۔ یہ کہہ کر خود گھوڑے کو ایڑ لگا کر آگے بڑھا اور پیچھے پیچھے لشکر اور سب نے مل کر فرات کا راستہ روک لیا۔ حسین نے اس شخص کے حق میں بددعا کی کہ خدایا یہ پیاسا ہی مرے، لیکن اس کے بعد حسین بن تمیم نے آپ کی گردن پہ ایک تیر مار دیا، جسے آپ نے کھینچ کر نکال تو لیا لیکن چلو خون سے بھر گیا، جسے آسمان کی طرف پھینک کر فریاد کی کہ خدایا تو ہی دیکھنا کہ تیرے نبی کے نواسے کے ساتھ کیا برتاؤ ہو رہا ہے، خدایا انہیں ایک ایک کر کے دیکھ لے اور پھر سب کا خاتمہ کر دینا اور ان میں سے روئے زمین پر کوئی ایک نہ رہنے پائے۔ طبری کی روایت یہ بھی ہے کہ حسین نے تیر نکال لیا اور ہاتھ پھیلا دیا جو خون سے بھر گیا، اور بارگاہ احدیت میں فریاد کی کہ پروردگار تیرے نبی کے نواسے کے ساتھ یہ برتاؤ ہو رہا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس شخص پر اس بددعا کے زیر اثر پیاس کا ایسا غلبہ ہوا کہ کبھی بھی سیراب نہ ہو سکا۔ قاسم بن الاسبق کا بیان ہے کہ اسے بار بار ٹھنڈا پانی، شکر، دودھ وغیرہ ملا کر دیا جاتا تھا اور وہ یہی فریاد کرتا تھا کہ پیاس مارے ڈال رہی ہے، اور جب بھی سیراب کیا جاتا 2 لمحے کے بعد ہی یہی فریاد شروع کر دیتا، یہاں تک کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا اور واصل جہنم ہو گیا۔
جناب جوادی صاحب کا اگلا نوٹ آ رہا ہے اس کے فوراً بعد، جس میں لکھا ہے: واضح رہے کہ طبری کی روایات کے بارے میں خود مؤلف نے تفصیلی بحث کتاب عبداللہ بن سبا میں درج کر دی ہے، لیکن بطور اعتراف اس قدر مختصر واقعات کا نقل کرنا بھی ضروری تھا۔ مقتل طفل مدہوش۔ طبری نے ہانی بن ثبیت الحضرمی کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ میں کربلا میں موجود تھا اور میرے ساتھ 10 افراد شہسوار تھے اور گھوڑے میدان میں دوڑ رہے تھے کہ خیام حسینی سے ایک بچہ قمیض پاجامہ پہنے ہاتھ میں عمود خیمہ لیے باہر نکلا۔ دہشت کے عالم میں داہنے بائیں دیکھ رہا تھا اور اس کے کانوں میں 2 گوشوارے بھی تھے۔ جب ایک شخص کو تیزی سے آتے دیکھا تو اپنے کو چھپا لیا، لیکن اس ظالم نے حملہ کر کے بچے کا خاتمہ کر دیا۔ ہانی بن ثبیت کا بیان ہے کہ وہ ظالم خود ہی تھا، لیکن مذمت کے خوف سے اپنے نام کا ذکر نہیں کرتا تھا۔ فرزند امام حسن۔ طبری کہتا ہے کہ شمر نے پیادوں کے ایک لشکر کے ساتھ حسین کا رخ کیا تو آپ نے ایک حملہ کر کے سب کو بھگا دیا، لیکن ظالموں نے پھر دوبارہ گھیر لیا اور ایسے وقت میں خیمہ گاہ سے ایک نابالغ بچہ عبداللہ بن حسن برآمد ہوا اور تیزی سے دوڑ کر حسین کے پہلو میں کھڑا ہو گیا۔ اس وقت بہر بن کوب بن عبید اللہ حسین پر تلوار سے حملہ کرنا چاہتا تھا۔ بچے نے آواز دی: اے زن خبیثہ کے بچے، میرے چچا کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ اس نے تلوار چلا دی۔ بچے نے گھبرا کر ہاتھ بڑھایا اور ظالم کی تلوار نے بچے کے ہاتھ کاٹ دیے۔ ہاتھ لٹک رہے تھے اور بچہ فریاد کر رہا تھا کہ حسین نے اسے سینے سے لگا لیا اور کہا: جان برادر، صبر کرو، اس کا انجام بہتر ہوگا اور پروردگار تم کو تمہارے آباء صالحین رسول اللہ، علی ابن ابی طالب، حمزہ اور جعفر اور حسن ابن علی سے ملا دے گا۔ مقتل حسین۔ طبری کا بیان ہے کہ اسی حالت میں حسین خاک پر رہے اور جب بھی کوئی شخص آگے بڑھتا تھا اور واپس ہو جاتا تھا اور نہیں چاہتا تھا کہ قتل حسین کا عذاب اپنی گردن پر لے، یہاں تک کہ بنی بدار کا ایک شخص مالک بن نصیر نامی آگے بڑھا۔ اس نے سر پر تلوار سے حملہ کیا، آپ کا برنس قطع ہو گیا اور سر پر ایسی تلوار لگی کہ برنس خون سے مملو ہو گیا۔ حسین نے اسے بددعا دی کہ خدا تیرا حشر ظالمین کے ساتھ کرے، اور یہ کہہ کر برنس کو پھینک دیا، جسے ایک کندی نے لے لیا، اور جب اسے لے کر اپنی زوجہ حسین بن حر کی بہن ام عبداللہ کے پاس آیا اور دھونا شروع کیا تو زوجہ نے کہا کہ یہ فرزند رسول کا لوٹ کا سامان ہے، میرے گھر میں لے آیا ہے، اسے نکال باہر کر۔ اس ظلم کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ظالم فقر و فاقہ میں دنیا سے گزر گیا۔ ریفرنس ہے طبری 448/5، طبع دارالمعارف مصر، تحقیق محمد ابوالفضل ابراہیم، 359/2 سے 360، طبع یورپ۔ خیام ذریت رسول پر حملہ۔ ابو مخنف کا بیان ہے کہ شمر بن ذیل جوشن نے ایک پیادہ فوج لے کر حسینی خیام کی طرف بڑھا تو حسین نے پکار کر کہا: ظالموں، اگر تمہارے پاس دین اور خوف آخرت نہیں ہے تو کم از کم دنیا ہی میں شریف بن جاؤ اور اپنے بد سرشتوں کو میرے خیام سے روک لو۔ شمر نے اس وقت اس بات کو قبول کر لیا، لیکن اس کے بعد ابو الجنوب عبد الرحمن الجیفی، قسم بن عمرو بن یزید الجعفی، صالح بن وہب اللیزانی، سنان بن انس نخعی، حولی بن یزید الاصبہی وغیرہ کو تحریک کی کہ کوئی حسین کا سر قلم کرے۔ ابو جنوب نے کہا کہ خود کیوں نہیں بڑھتا، دوسرے کو کیوں تحریک کرتا ہے؟ شمر نے اسے برا بھلا کہا اور طرفین سے گالیوں کا تبادلہ شروع ہو گیا۔ ابو الجنوب نے چاہا کہ شمر کی آنکھ میں نیزہ چبھو دے کہ شمر سامنے سے بھاگ گیا اور اس نے کہا: جب بھی ممکن ہوگا میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔
ریفرنس ہے طبری 362/2 اور 363، تبع یورپ۔ آخر قتال حسین۔ طبری نے ابو مخنف کے حوالے سے حجاج بن عبداللہ بن عمار بن عبد یغوث البارقی سے نقل کیا ہے کہ اس نے عبداللہ بن عمار کی ملامت کی کہ اس نے قتل حسین میں شرکت کی ہے، تو عبداللہ نے کہا کہ میرا بنی ہاشم پر ایک احسان ہے۔ میں نے پوچھا وہ کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے حسین پر نیزے سے حملہ کیا اور قریب پہنچ کر نیزہ مارنے کے بجائے پیچھے ہٹایا، جبکہ میں مار سکتا تھا۔ صرف میں نے یہ سوچا کہ یہ کام میں کیوں کروں، دوسرے لوگ موجود ہیں، لیکن اس کے داہنے بائیں سے لوگوں نے حملہ کر دیا۔ حسین نے دونوں طرف سے دفاع کیا، جبکہ ان کے جسم پر صرف ایک پیرہن اور سر پر عمامہ تھا، اور خدا کی قسم میں نے کوئی ایسا زخمی نہیں دیکھا جس کی اولاد اور اس کے اصحاب و اہل بیت سب قتل کر دیے گئے ہوں اور اس قدر مطمئن ہو اور اس طرح حملے کرے جس طرح حسین کر رہے تھے کہ لشکر ان کے سامنے سے بکریوں کی طرح بھاگ رہے تھے۔ فریاد زینب۔ ابھی یہی صورتحال برقرار تھی کہ ایک مرتبہ زینب بنت فاطمہ خیمے سے برآمد ہوئیں اور فریاد کی کہ کاش یہ آسمان زمین پر گر پڑتا۔ اس وقت عمر سعد حسین کے قریب کھڑا تھا۔ زینب نے پکار کر کہا، او عمر سعد، میرا بھائی ذبح ہو رہا ہے اور تو کھڑا دیکھ رہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ عمر سعد کے رخساروں پر آنسو بہہ رہے تھے اور اس نے اپنا منہ پھیر لیا۔ طبری 364/2 اور 365، تبع یورپ۔ پھر جناب قبلہ جوادی صاحب کا نوٹ آ رہا ہے ایک چھوٹا سا، جس میں لکھا ہے، عمر سعد سے اس طرح کی رقت قلب کی توقع نہیں کی جا سکتی، لیکن مصیبت کربلا پتھروں کی آنکھوں سے بھی آنسو نچوڑ سکتی ہے۔ مقتل سبط نبی اکرم۔ ابو مخنف کا بیان ہے کہ مجھ سے ثقب بن الزبیر نے حمید بن مسلم کے حوالے سے روایت کی ہے۔ سامعین کرام، ایک بات جو میں نے نوٹس کیا ہے، میں آپ کے بھی توجہ اس کی طرف دلاتی چلوں کہ ہم نے جتنے زیادہ تر جو احادیث سنی ہیں اس میں ہم نے حمید بن مسلم کا نام جو ہے وہ سنا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ حمید بن مسلم نہیں تھا، یہ شخص کا نام تھا حمید بن مسلم، کیونکہ ہر جگہ اس نام کے اوپر پیش پڑا ہوا ہے، تو اس سے مطلب یہ یعنی پھر میں یہ تلفظ کر رہی ہوں کہ یہ حمید بن مسلم نام تھا، لکھا جا رہا تھا۔ تو حمید بن مسلم کے حوالے سے روایت کی ہے کہ حسین کے بدن پر ایک خس کا جبہ تھا اور سر پر عمامہ باندھے ہوئے تھے۔ قتل سے پہلے وہ پیادہ جنگ کر رہے تھے اور ہر طرف سے حملے سے اپنا تحفظ کر رہے تھے، اور یہ کہتے جاتے تھے، ظالموں، تم میرے قتل پر لوگوں کو ابھار رہے ہو، خدا کی قسم میرے بعد کسی بھی ایسے بندے خدا کو قتل نہیں کرو گے جس پر خدا آج سے زیادہ ناراض ہو۔ میں خدا سے یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ تمہیں ذلیل کرے گا اور مجھے عزت دے گا، اور تم سے میرا انتقام اس طرح سے لے گا کہ تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ خدا کی قسم اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو خدا اپنا عذاب نازل کرے گا اور تمہارا خون بھی بہا دے گا اور تمہیں عذاب علیم سے دوچار کیے بغیر نہ رہے گا۔ راوی کہتا ہے کہ تھوڑی دیر حسین اسی عالم میں رہے کہ اگر کوئی بھی شخص قتل کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا، لیکن سب ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے اور چاہتے تھے کہ کوئی اس کام کو انجام دے کہ شمر نے لوگوں سے پکار کر کہا، افسوس، آخر تم لوگ کیا دیکھ رہے ہو؟ خدا تمہاری ماؤں کو تمہارے غم میں رلائے، جلدی ان کا کام تمام کرو۔ یہ سننا تھا کہ چاروں طرف سے حملہ شروع ہو گیا اور بائیں ہاتھ پر شریک تمیمی نے تلوار لگائی اور اسے کاندھے سے جدا کر دیا، اور پھر لوگ دور چلے گئے، اور حسین نے اٹھنے کا ارادہ کیا کہ سنان بن انس بن امرو نخفی نے نیزے کا وار کیا اور خولی سے کہا کہ اب سب سر قلم کر لے۔ اس نے ارادہ کیا لیکن کانپ کر پیچھے ہٹ گیا، تو سنان نے پھر پکار کر کہا،
خدا تیرے ہاتھ قلم کر دے، اور یہ کہہ کر خود آگے بڑھا اور سر کاٹ کر خولی بن یزید کے حوالے کر دیا، جبکہ اس سے پہلے تلواروں سے بہت سے حملے ہو چکے تھے۔ ابو مخنف نے جعفر بن محمد بن علی کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ امام حسین کے جسم پر وقت شہادت 33 نیزوں کے زخم تھے اور 34 تلواروں کے، اور سنان بن انس کی دیوانگی کا یہ عالم تھا کہ جو بھی حسین کے قریب جاتا اسے مار کر ہٹا دیتا کہ کہیں سر قلم کرنے کا کام وہ نہ انجام دے دے، یہاں تک کہ خود سر قلم کیا اور خولی کے حوالے کیا۔ ریفرنسز ہیں طبری 365/2 اور 385 طبع یورپ۔ پھر جناب جوادی صاحب کا نوٹ ہے، مذکورہ بیانات میں اولاً تو شمر کے کردار کی وضاحت نہیں ہے، اور پھر سر امام حسین جدا کرنے کی نسبت سنہ کی طرف دی گئی ہے، اور زخموں کی تعداد بھی اتنی مختصر نقل کی گئی ہے کہ جو ایسے حالات میں ناقابل قبول بلکہ ناقابل تصور ہے۔ غارت گری قیام ذریت رسول، ابو مخنف ہی کا بیان ہے کہ اس کے بعد امام حسین کا سامان لوٹ لیا گیا۔ پیرہن بہر بن کوب نے لیا، پیرہن بہر بن کوب نے لیا، چادر قیس بن اشعث نے لے لی، جس کے نام پر اس کا نام قیس قطیفہ ہو گیا۔ نالین بنی اود کا ایک شخص اسود نامی لے گیا، اور تلوار بنی نہشل بن دارم کا ایک شخص لے گیا، جو بعد میں حبیب بن بدیل کے اہل تک پہنچ گئی۔ اس کے بعد ظالموں نے خیمہ کا رخ کیا اور سارا سامان لوٹ لیا، یہاں تک کہ سروں کی چادریں بھی محفوظ نہ رہ سکیں، اور انتہائی کوشش کے باوجود خواتین اپنی چادروں کو نہ بچا سکیں۔ آخری شہید زبیر بن عبد الرحمن الخشعمی کا بیان یہ ہے کہ سوید بن عمرو بن ابی المطاع زخموں سے چور میدان میں پڑے تھے۔ جب انہوں نے سنا کہ امام حسین شہید ہو گئے ہیں تو ہمت کر کے ایک چھری لے کر اٹھے اور کچھ دیر اسی سے جہاد کرتے رہے، یہاں تک کہ عروہ بن بطار تغلبی اور زید بن رقاد الجنبی نے مل کر ان کا کام بھی تمام کر دیا اور وہ آخری شہید قرار پائے۔ اس کے بعد حمید بن مسلم کا بیان ہے کہ میں علی بن حسین الاصغر کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ وہ بیمار بستر پر پڑے ہیں، اور شمر اپنے سپاہیوں سے کہہ رہا ہے کہ اس بیمار کا کام کیوں نہ تمام کر دیا جائے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، اب بچے بھی نہ چھوڑے جائیں گے، اور اس طرح میں اس بیمار سے مسلسل دفاع کرتا رہا یہاں تک کہ عمر سعد آ گیا، اور اس نے کہا کہ خبردار اب کوئی خیمے میں داخل نہ ہو اور اس بیمار کو نہ چھیڑے، بلکہ اگر کچھ سامان لے لیا ہے تو اسے واپس کر دے، مگر کسی نے کچھ واپس نہیں کیا۔ اور علی بن حسین نے مجھ سے کہا کہ خدا تجھے جزائے خیر دے کہ تیرے کلام نے ایک بہت بڑے شر کو دفع کر دیا۔ ریفرنس طبری 367/2 طبع یورپ۔ نوٹ، جوادی صاحب کا نوٹ آ رہا ہے، اس روایت میں امام زین العابدین کو علی اصغر کہنا بھی غلط ہے، اور آپ بچے بھی نہیں تھے بلکہ صاحب اولاد تھے، اور امام محمد باقر کربلا میں موجود تھے۔ عمر سعد کا سامان کی واپسی کا حکم بھی قرین عقل نہیں ہے۔ طلب انعام، راوی کہتا ہے کہ اس کے بعد لوگوں نے سنان بن انس سے کہا کہ تو نے حسین ابن علی اور فاطمہ کو مارا ہے، اور حسین بن علی و فاطمہ کو مارا ہے، جو عرب میں یزید کی حکومت کے لیے سب سے بڑا خطرہ تھے، لہذا تجھے عمرائے حکومت سے انعام طلب کرنا چاہیے، اور وہ لوگ سارا بیت المال بھی دے دیں تو کم ہے۔
اور سنان یہ سن کر گھوڑے پر سوار ہو کر عمر سعد کے خیمے کے دروازے پر پہنچا اور آواز دی، میرے سامان کو سونے چاندی سے بھر دے کہ میں نے ایک شریف اور باعظمت بادشاہ کو مارا ہے، اور میں نے اسے مارا ہے کہ جس کے ماں باپ سے بہتر کسی کے ماں باپ نہیں ہیں۔ عمر سعد نے یہ سن کر کہا کہ تو واقعاً دیوانہ ہے اور تجھے ہوش نہیں ہے، اور یہ کہہ کر حکم دیا کہ اسے سامنے حاضر کیا جائے۔ جب لوگ سنان کو لے کر آئے تو ابن سعد نے ایک چھڑی ماری اور کہا کہ دیوانے، یہ کیا بک رہا ہے؟ اگر ابن زیاد نے سن لیتا تو اب تک گردن اڑا چکا ہوتا۔ زندگی عقبہ بن سمعان۔ طبری کا بیان ہے کہ عقبہ بن سمعان سکینہ بنت الحسین کی والدہ رباب بنت امراء القیس الکلبی کا غلام تھا، اور ابن سعد کی گرفت میں آ گیا تو اس نے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں ایک غلام ہوں۔ ابن سعد نے یہ سن کر چھوڑ دیا اور واقعہ کربلا کے یہ تنہا سپاہی ہی ہے جو زندہ باقی رہ گیا۔ طبری 368/2 طبع یورپ۔ پامالیے لاش حسین۔ اس کے بعد عمر سعد نے اپنے اصحاب کو پکار کر کہا کہ کون ہے جو حسین کے سر و سینے کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر دے، اور لشکر سے 10 افراد نکل آئے، جن میں امام حسین کے پیرہن کا لوٹنے والا اسحاق بن حیات الحضرمی اور احبش بن مرثد بن علقمہ بن سلامہ الحضرمی بھی تھا، اور ان لوگوں نے لاش کو پامال کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسحاق برس میں مبتلا ہوا اور احبش کو ایک تیر آ کر لگا جس نے دل کو پارا پارا کر دیا اور وہ موت کے گھاٹ اتر گیا۔ ریفرنس طبری 368/2 طبع یورپ۔ اے کاش کہ میں یہ سمجھ لیتا کہ کیا لشکر خلافت نے طفل شیرخوار کو اس لیے ذبح کیا کہ اس نے خلیفہ کی بیعت نہیں کیا؟ کیا دختران پیغمبر کو قیدی بنا کر کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام لے جا کر دربار خلافت میں اس لیے پیش کیا گیا کہ ان سے یزید کی بیعت طلب کرنا تھی؟ آخر یہ سارا ظلم کیوں ہوا؟ لشکر خلافت نے خیام آل رسول میں آگ کیوں لگائی؟ لشکر خلافت نے فرزند رسول کے سر سینہ کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے کیوں پامال کیا ہے؟ لشکر خلافت نے اولاد رسول کی لاشوں کو بے گور و کفن چھوڑ کیوں دیا تھا؟ لشکر خلافت نے اہل بیت رسول کے سروں کو قلم کر کے نوک زنا پر دیار دیار کیوں پھرایا تھا؟ کیا یہ سب صرف اس لیے ہوا تھا کہ ابن زیاد تک یہ خبر پہنچ جائے کہ لشکر اطاعت گزار ہے، جیسا کہ اس نے اس رجس میں اشارہ کیا؟ عبید اللہ تک یہ خبر پہنچا دینا کہ میں خلیفہ کا مکمل اطاعت گزار ہوں، یعنی سارا کاروبار ابن زیاد اور خلیفہ یزید کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہو رہا تھا، جیسا کہ سپاہی نے حاکم سے کہا تھا۔ ریفرنس ہے تاریخ ابن عساکر حدیث نمبر 775، تہذیب تاریخ 344/4۔ یہ 2 ریفرنسز یہاں پر آ رہے ہیں۔ اور ابن زیاد کے قصر کے سامنے آواز لگائی جا رہی تھی، ہم نے حسین کے سینوں اور پشت کو پیس ڈالا ہے، اور خولی نے اپنی زوجہ کو سر امام دیتے ہوئے کہا تھا کہ یہ ساری دنیا کی دولت ہے جو تیرے حوالے کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیش امامت کا سارا جہاد اور رضائے خدا اور رسول سے اور دارالآخرت کے لیے تھا، اور لشکر خلافت کا سارا ظلم یزید ابن زیاد کے لیے تھا، اور اس سے سونے چاندی کا مطالبہ مقصود تھا۔ یقیناً خلیفہ نے لشکر کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا جب عبید اللہ بن زیاد کو 10 لاکھ درہم دے دیے اور اہل کوفہ کو ایک اطاعت گزار فوج جیسا انعام دے دیا، اور ان کے عطیات میں 100 کا اضافہ کر دیا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ یزید نے خود یہ مظالم کیوں کیے؟ امام حسین کے دندان مبارک پر چھڑی کیوں لگائی؟ ان کے سر کو دمشق میں 3 دن معلق کیوں رکھا اور اسے دیار بدیار کیوں پھرایا؟
خود اپنے افعال کے بارے میں یہ بیان کیوں دیا کہ میں قبیلہ خندف سے نہیں ہوں اگر اولاد احمد سے ان کے افعال کا بدلہ نہ لے لوں؟ میں نے ان کے بزرگوں کو قتل کر کے بدر کا حساب کر لیا ہے۔ گویا یہ بدری کینے تھے جو کربلا میں ظاہر ہو رہے تھے، اور اسی لیے اس کی دادی ہند نے احد میں جناب حمزہ کا شکم چاک کر کے ان کا جگر چبایا تھا، اور اس کے جد ابو سفیان نے نیزے کی انی سے اس کے دہن کو پارا پارا کر دیا تھا، جس کو دیکھ کر سید الاحابیش نے کہا تھا، بنی کنانہ، یہ سردار قریش ہے جو اپنے ابن ام کے ساتھ یہ برتاؤ کر رہا ہے جو تم دیکھ رہے ہو۔ اور کیا اس یزید کے دادا ابو سفیان نے عثمان کی خلافت کے موقع پر اس کے سامنے یہ مشورہ نہیں دیا تھا کہ اے بنی امیہ، اس غلاظت کی گیند کی اس خلافت کو گیند کی طرح نچاؤ، اور قسم ہے اس کی جس کی اسے سفیان قسم کھاتا ہے کہ میں ہمیشہ تمہارے لیے اس کا امیدوار تھا، اور اب اسے تمہارے بچوں کو میراث میں ملنا چاہیے۔ اور کیا اس نے ایک دن قبر حمزہ سے گزرتے ہوئے لات مار کر یہ نہیں کہا تھا کہ ابو عمارہ، جس امر پر کل تم نے ہم سے جنگ کی تھی آج وہ ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں ہے اور وہ اسے کھیل رہے ہیں؟ اور کیا اس کے باپ معاویہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ بنی ہاشم کے برادر رسول اکرم کا نام روزانہ 5 مرتبہ بلند آواز سے لیا جاتا ہے؟ خدا کی قسم میں اسے دفنائے بغیر چین نہیں لے سکتا ہوں۔ اور کیا اس کے باپ کے لشکر نے بصر بن ارتا کی قیادت میں 30,000 مسلمانوں کو قتل کر کے ان کے گھروں میں آگ نہیں لگا دی تھی؟ اور کیا عبید اللہ بن عباس کے 2 بچوں کو اپنے ہاتھوں سے چھری سے ذبح نہیں کر دیا تھا؟ اور اگر یہ سب صحیح ہے تو خلیفۃ المسلمین نے وہی سب کچھ کیا جو اس کے باپ ادا کر چکے تھے، اور اگر وہ خلافت یزید، مروان اور سعید نے رسول اکرم سے ان کے اسلامی کردار کا بدلہ لے لیا ہے۔ نوٹ آ رہا ہے یہاں پر، گزشتہ واقعات کی تفصیلات کے لیے مؤلف کی کتاب احادیث ام المومنین عائشہ کے صفحے 213 سے لے کے 250 کا مطالعہ کیا جائے۔ اور سامعین کرام، ہم اس وقت صفحہ 197 پر ہمارا بیان پہنچ چکا ہے۔ یہاں پر اس وقت ہم اپنی اس نشست کا اختتام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلی نشست میں شہادت امام حسین کے بعد جو مدرسہ خلافت کا جو کردار ہے اس کے اوپر جو بیان ہے وہ آپ کے سامنے اس کو پڑھا جائے گا۔ تو اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ ہم اس وقت کتاب کے 197 پیج تک پہنچ چکے ہیں، اور انشاءاللہ اگلی نشست کے لیے اس سے آگے کا بیان جو ہے کتاب کا وہ پڑھا جائے گا۔ اجازت طلب کرتی ہوں آپ سے۔ خدا حافظ و ناصر، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔